بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة میں ابھی امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میری نظریں جھکی ہوئی ہوں اور میری توجہ تلاوت کی طرف ہو۔ ایک پل میں نماز ہی میں مجھے خیال آیا کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں۔ میں نے اس خیال کو پھر توجہ نہیں دی، وہ پھر خیال آیا، میں نے پھر توجہ نہیں دی، اور میں نے اپنی توجہ کوشش کی کہ تلاوت کی طرف ہو، قرآن پاک کے دھیان، اللہ کے دھیان کی طرف ہو۔ پھر سلام کے بعد سوچا میں نے بیٹھ کے اللہ کا نام پڑھتے پڑھتے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں ایسے ہاتھ باندھ کے۔ پھر ایک پل میں میری توجہ گئی کہ یہاں صدیوں اس بر صغیر میں مغل بادشاہوں نے حکومت کی، تو ان کے ہاں جو بندہ جب جاتا تھا تو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اور بعض بادشاہوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ وہاں فرشی سلام ہوتا تھا، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، فرشی سلام، آداب بجا لاتے تھے۔ اور بعض بادشاہوں کے ہاں 7 فرشی سلام ہوتے تھے، 7 دفعہ ایسے ہوتے تھے پھر اٹھتے تھے، پھر 7 دفعہ رکوع میں جا کے ایسے ہاتھ کرتے تھے پھر اٹھتے تھے، اور پھر ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 7 فرشی سلام ہوتے تھے۔ اور پھر بادشاہ خوش ہوتا تھا اس اتباع پہ، اس اطاعت پہ، اس ادب پہ، اور بادشاہ انہیں من کی مراد دیتا تھا۔ ساری کی ساری تراویح اور ساری کی ساری نماز دراصل ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ مان کے چلنا ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اپنے مزاج کو توڑنا ہے، اپنی طبیعت کو توڑنا ہے، بس مان کے چلنا ہے۔ یہ امام جتنی دیر تمہیں کھڑا رکھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے رکوع کر لو۔ یہ امام جتنی دیر سجدے میں رہے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے اٹھو۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحم اللہ بڑے اللہ والے محدث تھے، ہر وقت منہ پہ کپڑا اوڑھ کے رکھتے تھے، اور کبھی لوگوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ وصال کے وقت، فوتیدگی کے وقت اس راز سے پردہ ہٹایا کہ میں نے سنا تھا کہ جو بندہ امام سے پہل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے کا بنا دے گا۔ میں نے سوچا کہ پہل کر کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے، اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، اور میں اس لیے کپڑا اوڑھ کے اپنی زندگی کے دن رات بسر کرتا رہا۔ آج آخری دن ہے میری زندگی کا، سانسوں کا تانا بانا ٹوٹ رہا، زندگی کے لمحات میں کھو رہا، اور میں نے اس راز سے پردہ اس لیے ہٹایا ہے کہ خیال کرنا، امام کی اتباع نہ چھوڑنا، اور امام سے پہل نہ کرنا، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، سلام میں، یہ ایک زندگی کی مشق ہے کہ ہمیں مان کے چلنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو توڑنا ہے، اور امام صرف اللہ اکبر کہتا ہے، ایک کاشن ہے، ساتھ وضاحت نہیں کرتا رکوع میں چلے جاؤ۔ امام اللہ اکبر کہہ کے وضاحت نہیں کرتا سجدے سے اٹھ جاؤ۔ امام اللہ اکبر وضاحت نہیں کرتا اب دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو، چھوڑ دو، اور ہاتھ اٹھا لو کہ اب بس ہمارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، وضاحت نہیں کرتا امام۔ کہ اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے، زندگی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ خیال کرنا، اسلام اور غلامی اور عشق کا نام اشاروں کا ہوتا ہے۔ عشق اشاروں سے چلتا ہے، عشق اشاروں میں پلتا ہے۔ آنکھ کے اشارے ہوں، ہلکی سی ادائیں ہوں، عشق سمجھ جاتا ہے، اور ایک عاشق کی بات معشوق کے دل میں اتر جاتی ہے، اور معشوق کی بات عاشق کے دل میں اتر جاتی ہے۔ عشق کا نام ہی اشارے ہوتے ہیں، اشارہ ہے، بس ختم۔ میری زندگی کے دن رات
میرے لمحے، میری صبح، میری شامیں اس غلامی میں گزرے. میں غلام ہوں، غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں غلام ملا ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں غلام حسین ہوں، میں غلام حسن ہوں، میں غلام عباس ہوں، میں غلام علی ہوں. میں ان لوگوں کا غلام ہوں جنہوں نے اس کے رسول کو مانا. میں خود رسول کا غلام ہوں. میں خود جس رسول نے جس کو مانا میں اس اللہ کا غلام ہوں. یہ میری زندگی غلامی ہے. نماز اس کی مشق ہے، اور تراویحوں کی لمبی رکعتیں اور تراویحوں کے رکوع اور بار بار کا سجدہ دے کے اور بار بار کا قیام دے کے مجھے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جہاں حکم ہو چھوڑ دو، جہاں حکم ہو لے لو. وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ جائیداد ہے اور وہ چیزیں ہیں، کوئی حرج نہیں. جب غلام بن جائے گا پھر معاشرتی ناانصافی کی تقسیمیں نہیں ہوں گی، پھر عدالتیں خالی ہو جائیں گی، پھر وکیل دوسرا پیشہ اختیار کرنے کا سوچ لیں گے، پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پاس مریض بہت تھوڑے آئیں گے. جب غلامی اختیار کر لے گا، میں نے مان کے چلنا ہے. انہوں نے کہا تیرا حق کتنا بنتا ہے جائیداد میں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا اتنا نہیں بنتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں یہ بھی چھوڑتا ہوں. کیوں؟ ساری کائنات کے قانون ایک ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ایک عدل ہے. ٹھیک ہے، میرا حصہ اتنا ملتا ہے مجھے دے دیں. ایک احسان ہے، میرا حصہ بھی آپ لے لیں، کوئی حرج نہیں. معاشرے کی زندگی میں انصاف، سکون، چین اور آئے گا وہ نماز کے ذریعے آئے گا. نماز کے فلسفے کو جو سمجھے گا، مجھے نماز میں دیا کیا جا رہا، یہ اتنی دیر کھڑا کیا جا رہا، کہتے تیری مرضی نہیں ہے، ایک کی مرضی ہے. جس طرح امام کی، جس طرح نماز میں ایک کی مرضی ہے، اس طرح ساری زندگی میں ایک کی مرضی ہے، وہ اللہ ہے. میری مرضی ہے ہی نہیں زندگی کی کسی شعبے میں. یہ نماز کے اندر سوچ، ایک تھنک، ایک فلسفہ، ایک مزاج دیا جا رہا اور طبیعت کو اس میں ڈھالا جا رہا. اب آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں کھولنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب آنکھیں جھکانے کا حکم ہے، بہت اچھا، میں نے مان لیا، یہ نماز ہے. نمازی کو اس طبیعت پہ ڈھالا جا رہا، نمازی کو اس طبیعت پہ لایا جا رہا. جب اس طبیعت پہ نمازی آئے گا پھر اپنے معاملات اس کے غلط نہیں ہوں گے، پھر معاشرت غلط نہیں ہوگی، پھر کسی کا مال کھائے گا نہیں، پھر کسی کے مال کو کھانے کا سوچے گا نہیں، پھر کسی کے حق کو حق سمجھے گا، پھر اگر اس کو حق کے لیے کوئی یاد دہانی کرا دے گا اس کا شکریہ ادا کرے گا. میں بھی گیا ڈاڈر، انگریز دور کا پرانا ٹی بی کا ایک سینٹر بنا ہوا تھا، تو پاکستان بننے کے بعد اس کو پاگل خانہ بنایا. پچھلے سال بھی میں گیا، اس دفعہ بھی گیا. 102 پاگل تھے. میں نے پوچھا، جو صاحب مجھے لے گئے اور دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا یہ پاگل کیوں ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیس زیادہ کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگا جائیداد کے، معاملات کے. وہی بھائی حق کھا جاتا ہے، وہی بھائی پھر اس کو پاگل ہو کے پاگل پھر اس کو داخل بھی کرا جاتا ہے. جائیداد کے، حقوق کے، معاملات کے. ایک دوسرا، گھریلو عورت اور میاں اور بیوی، ماں اور باپ، بہن اور بھائی، گھریلو زندگی کی الجھنیں، گھریلو ناچاکیاں. اور تیسرا، عورت. معاشرے کی زندگی میں یہ سارے عوامل اس بات کا نام ہے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. ہماری نماز، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے ایسے نمازیوں کو ایسے بس چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے اور نمازوں کو دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. جو سمجھدار ہوتے تھے وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بقیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک طرف جا کے پڑھتے تھے. انہیں پتا ہے ہمیں کسی علاقے کا یہ بندے نے گورنر بنا دینا ہے اور پھر ہم نے بول نہیں سکنا، بندہ ڈاڈا ہے. ہر وقت ہاتھ میں درہ رکھا، کوئی بول سکتا نہیں.
नमाज को देख के गवर्नर बना देते थे। एक बंदे को बुलाया, इधर आओ, आंखें भाप के, अगर उमर अल्लाह के वास्ते मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे ये जिम्मेदारी ना देना, मैं इस काबिल नहीं हूं। मुआशरे की नाइंसाफियां, उसकी बुनियाद हमने नमाज को नहीं समझा, हमने कयाम को नहीं समझा, हमने ये नहीं समझा कि कितनी देर रुकू में है, हमारी कमर दुख रही है, हमारे मोहरे, हमारी डिस्क हिली हुई है, लेकिन इमाम को अपनी आपजा नहीं बता रहे। इमाम का हुक्म है, ठीक है। इस बात की दलील है कि हमने अपनी जिंदगी में मान के चलना है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अमर को, एक एक हुक्म को, एक एक दलील को बगैर दलील के, एक एक अमल को बगैर दलील के, और एक एक हुक्म को बगैर इस दलील के कि मेरी अकल माने या ना माने, मेरे मिजाज में आए ना आए, मेरी तबीयत में इंशाअल्लाह हो या ना हो, मेरा दिल चाहे ना चाहे, बस मैंने मान के चलना है। समेना और अताना, बस सुन लिया और मान लिया, ये मेरी जिंदगी है। ये है नमाज और ये है तरावी, और जिसके लिए बार बार सजदे कराए जाते हैं, बार बार पे सजदों से उठाया जाता है, फिर अपनी मर्जी का सलाम नहीं फेरना दिया जाता कि मेरी टांग में दर्द, मेरे घुटने में दर्द नहीं, और फिर कयाम कराया जाता है और फिर उठाया जाता है और फिर अल्लाहु अकबर। जहां ये एक इबादत है, वहां एक जिंदगी गुजारने का फलसफा है, वहां एक जिंदगी गुजारने का पैगाम है, वहां एक जिंदगी गुजारने की तरतीब है, वहां एक जिंदगी गुजारने की मंजिल है। ये जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, और मोमिन की जिंदगी ये है, ऐसे गुजरनी है। मोमिन की मुआशरत कैसे होती है, मोमिन के मामलात कैसे होते हैं, मोमिन के सुबह शाम कैसे होते हैं। मोमिन की इबादत है, लेकिन मोमिन तो जाना पहचाना जाएगा अपने मामलात से, अपनी मुआशरत से, कि हकीम तारिक ने अपनी दवाई के ऊपर ये फायदे अगर लिखे हैं तो क्या अंदर वो भी है भी सही। अगर उसने फायदे ज्यादा लिखे और अंदर वो चीज मौजूद नहीं है, ये धोखा दे रहा, इसका रिस्क हराम है। डब्बे के ऊपर लिखा हुआ देसी घी से तैयार शुदा मिठाई, और उसके अंदर अगर देसी घी नहीं है, एक है कि मेरी दवाई का वो फायदा है, उस बंदे को नहीं हो रहा, वो अल्लाह का अमर नहीं या जिंदगी की तरतीब नहीं। एक ही है कि उसका फायदा ही नहीं है, मैंने धोखा किया है। मैंने उसको सिर्फ खूबसूरत लेबल, खूबसूरत डब्बी और बेहतरीन बॉक्स के अंदर डाल के, उसके अंदर फजूल चीजें डाल के मैंने लोगों से पैसे कमाए हैं। मेरा वो रिस्क क्या बनेगा, उस रिस्क की तरतीब क्या होगी। एक है 2 घंटे का दर्स और एक है जिंदगी के मामलात। सारी चीजें करके भी अगर मैं नादिम हूं कि मौला मुझे पता नहीं कहां मैं गलती कर रहा हूं, या मेरे साथी गलती कर रहे हैं और मुझे इल्म ना हो, फिर भी नादिम मुझे होना चाहिए कि मुझसे गलती हो सकती है और हो रही है, और मेरे साथियों से गलती हो सकती है और हो रही हो, और मुझे खबर ना हो। मालूम हुआ कि मैंने नमाज से कुछ ना सीखा। तुम्हें जो तुम्हारे रसूल दे दे वो ले लो, वमा आता फखुज़ूहु, जो दे दे वो ले लो, और जिससे मना कर दे उसको छोड़ दो। ये नमाज है। हाथ बांध के खड़े हुए हैं, बस खड़े हुए, चुप कर खड़े हुए। कमाल है जी, अजीब जिंदगी है। ये आज नमाज की रकत के अंदर झटका लगा कि नमाज हमें देना क्या चाहता है, रमजान हमें देना क्या चाहता है, रमजान की तरावी हमारी जिंदगी में क्या इनकलाब लाना चाहती है। फिर मिलावट नहीं होगी, फिर मामला ठीक होंगे, फिर बहनों को हक दिया जाएगा पूरा, फिर बेटियों को हक दिया जाएगा पूरा, फिर मां को हक पूरा दिया जाएगा, फिर बीवी को रगड़ा नहीं दिया जाएगा मां के अदब में, और बीवी की मोहब्बत में मां की बेइज्जती बेहतरामी नहीं की जाएगी, सबका इंसाफ किया जाएगा। ये नमाज है। नमाज असल में एक तहम्मुल सिखा रही, सब्र सिखा रही, और नमाज हमें जिंदगी का एक सबक सिखा रही, खड़ा होना बस। क्यों? बस खत्म, हुक्म है। अब झुक जाना है रकू के नाम पे, क्यों? हुक्म है। कोई दलील नहीं।
اب سجدے میں چلا جانا ہے، بس ٹھیک ہے، کس لیے؟ بس حکم ہے، کوئی دلیل نہیں، حکم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تجربے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، دو چیزوں کی دلیل نہیں ہوتی، یہ میرا تجربہ ہے، کیا دلیل ہے؟ بس تجربہ ہے، حکم بس حکم ہے۔ جس کو زندگی کا یہ حکم ماننا آ گیا وہ اپنی زندگی کو بہترین بنا دے گا، سمجھے گا کہ نماز کے اندر میں مان کے چل رہا، نماز کے باہر بھی میں نے مان کے چلنا ہے۔ نماز کے اندر مجھے مشق اس لیے کرائی جاتی، جو زندگی نماز کے اندر تھی اپنے مزاج کے ہاتھ نہیں ہلانا۔ ایک درویش ہے اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے ہمارے ہاں خرق پہ صلاۃ ہے، نماز میں خارج کرنا، کبھی یوں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خرق پہ صلاۃ۔ اسے پتہ ہے کہ اب میرے ہاتھ نماز میں ہیں، اب میری آنکھیں نماز میں ہیں، اب میرے پاؤں نماز میں ہیں، میرا جذبہ نماز میں ہے، میری ترقی، میں نماز کے اندر ہوں، نماز کے اندر ہوں۔ موبائل آ رہا تھا، اس کا گھنٹی بجی، اس نے موبائل بنتے بجتے کہنے لگا فیصلہ، میں نماز بند کر دے گا اور میں نماز میں ہوں، اس کی نماز نہیں ٹوٹی، پتہ نہیں ہوگا بھی حکم اس کے پاس مجھے پتہ نہیں، علماء سے پوچھے۔ یہ کہے گا میں نماز میں ہوں، اور اپنی نماز کی زندگی کو جانچ کے نماز کے باہر کی زندگی کو دیکھے گا۔ فجر کی نماز ہے اس لیے کہ زندگی کے سفر کی ابتدا کر رہا، آج کے کاروبار کی، بزنس کی، اپنی زندگی کے معاملات کی، اور عشاء کی نماز ہے اس لیے، اور فجر کی نماز مختصر ہے، جلدی جا، عشاء کی نماز 17 رکعتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ آ کے سارے دن کا موازنہ کر، جس طرح میں نماز کے اندر ہوں، آج سارے دن میں نماز کے باہر بھی ایسے تھا۔ واہ کیا فلسفہ نماز ہے! جس طرح میں نماز کے اندر ہوں، اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، اپنی مرضی سے قدم اٹھا نہیں سکتا۔ ایک بابا جی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میواتی بابا جی تھے، امام صاحب نے غلطی کی، ایسے قدم بڑھاتے بڑھاتے نا ایسے کہنے لگے ابے نو نہ ہے نو ہے، پھر آ کے یوں کھڑے ہو گئے۔ ہمارا ایک جمیل بھانڈا ہے، تو وہ 27ویں رات کو ختم قرآن تھا، ختم قرآن، تو بچے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، مٹھائی بٹے گی لے لیں گے، تو وطر آخر ہو رہے تھے، تو وطر کی رکوع میں بچے لڑتے لڑتے اس کی ٹانگوں میں آ گئے، اس نے ان کو بہن کی گالی دی بڑی لمبی چوڑی، ہٹا کے ایسے مار کے کہنے لگا سمع اللہ لمن حمدہ، تگڑی گالی دی، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کی نماز نہیں ٹوٹی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ نماز کے اندر میری ایک زندگی ہے، اور نماز کے باہر میری زندگی کیا ہے؟ نماز کے اندر میری اپنی چاہت نہیں ہے، میں نے ساری چاہتیں توڑ دی ہیں، میں نے اپنی ساری آرزوؤں کا خون کر دیا نماز کے اندر۔ سکھایا جا رہا کہ جس طرح نماز کے اندر تیری مرضی نہیں اور تو ایک کی مان کے چل رہا، نماز کے باہر بھی ایک کی مان کے چلنی ہوگی، وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کا رب۔ نماز کے باہر اصل میں زندگی کی مشق کرائی جاتی ہے بار بار، اور رمضان میں رکعتیں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ نماز کے اندر کی زندگی کو ہم نے نماز کے باہر کی زندگی میں لانا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز سے پلیں گے، ہماری ضرورتیں نماز سے پوری ہوں گی۔ ہمارے یہاں چوک ہے باہر، لاہور کی 6 بڑی سڑکیں لگتی ہیں، اس پہ مین چوک ہے، کرتبہ چوک، پولیس کا سارجنٹ کھڑا ہے اور وہ ہاتھ ہلا رہا، ادھر ہاتھ ہلاتا ہے ٹریفک چل پڑتی ہے، ادھر ہاتھ ہلاتا ہے رک جاتی ہے۔ بندہ صبح گیا اپنے کام پہ، شام کو آیا تو وہ کھڑا ہے، اس کو ترس آیا، اس نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا تیرے کے بیوی بچے ہیں؟ انہیں ہاں ہیں۔ تیری گھر کی ضرورتیں؟ ساری ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا کام کاروبار تو کیا کرتا ہے؟ انہیں یہی کرتا ہوں۔ انہیں کیا؟ یہ میرے ہاتھ ہلانے والا۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ ہلانے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار نے کہا ہے، حکومت نے، تو ہاتھ ہلا۔
ہم تیرے بیوی بچوں کا سارے گھر کا سارا نظام کا کام کریں گے. ارے اچھا اچھا اچھا. تو جو نماز کے لیے ہاتھ ہلاتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں کھائے گا کہاں سے. ارے کھائے گا کہاں سے؟ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے لیے جو ہاتھ ہلائے اس پہ تیری عقل سمجھ آ رہی، اور جو نماز کے لیے ہاتھ ہلائے تیری سمجھ آتی نہیں کہ نماز کے ہاتھ ہلانے کا حکم ہے مجھے. بس انہوں نے فرمایا کہ تو نماز کے لیے ہاتھ ہلا، کبھی اللہ اکبر، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے. بھائی اس کے لیے تو کر، ہم باقی ہمارا کام ہوگا کہ ہم تجھے پالیں گے. نانو نرزقکم و ایاکم، ہم تجھے پالیں گے اور تیری نسلوں کو پالیں گے. اپنی نماز کے اندر کی زندگی کو میں پہچانوں. اگر نماز کے اندر کی زندگی کو میں نے پہچان لیا، نماز کے باہر کی ساری زندگی میری شاندار ہو جائے گی. اس وقت جب میری نماز جاندار ہوگی. نماز جاندار، زندگی شاندار. ہمیں نماز کے لیے اس لیے بار بار بلایا جاتا ہے. پھر جب زندگی جاندار ہوگی پھر پاگل خانے ختم ہو جائیں گے. پاگل بیٹھے بیچارے، روٹی کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور وہ بیچارے لینے لگا کے روٹی کھا رہے تھے، اور ان کو پلیٹ میں آلو تھے، شوربہ تھا اور روٹیاں دی ہوئی تھیں، اور وہ بیٹھے روٹی کھا رہے تھے. اور ان کی زندگی میں نے دیکھا جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اکثر جوان تھے، بڑی بوڑھی عمر کے نہیں تھے. اور ان کی زندگی کو میں دیکھوں، پوچھا، کہنے لگا 102 پاگل ہیں اور بند ہیں اندر سلاخوں میں، ان کے بیٹھ پڑے ہیں، اور ایک ویرانی ہے اور ایک ویران زندگی ہے. اور وہ بھی اماں کے ایک لال ہیں، اور وہ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں، اور وہ بھی کسی بیوی کے شوہر ہیں، اور وہ بھی اپنی اولاد اور اپنی بیٹیاں اور بیٹے رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں ان کو پاگل کہا جاتا ہے. اور پاگل کیوں ہوئے؟ پاگل اس لیے ہوئے کہ نماز کے اندر کی زندگی تو تھی، وہ نماز تک رہی، مسجد تک رہی. جس طرح مسجد کی ٹوپی کو اٹھا کے بڑی دور سے ایسے پھینکتے ہیں، اس طرح نماز کی زندگی صرف مسجد تک رہی. اگر یہی نماز کی زندگی مسجد کے باہر آ جاتی، پاگل کوئی نظر نہ آتا، یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی. پھر یورپ میں گوشالے نہ ہوتے جہاں ماؤں کو اولڈ ہاؤس کے نام پہ ماؤں کو بھیج دیا جاتا، باپ کو بھیج دیا جاتا، جاؤ وہاں زندگی بڑھاپے کی گزارو. میں ایک گھر میں گیا، کچھ لوگ میرے ساتھ تھے. خاتون کہنے لگی بیٹی کے لیے کوئی تلقین کر دیں، دعا کر دیں. میں نے بات کرنا چاہا، بیٹی کہنے لگی حکیم صاحب ماما سے کہیں انہوں نے زندگی کو، لائف کو بھرپور انجوائے کیا ہے. ماما ڈانس بھی کرتی تھی، ماما ڈرنک بھی کرتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی. اب ماما بوڑھی ہو گئی، ماما نے تسبیح اٹھا لی. اس سے کہیں اب مجھے لائف انجوائے کرنے دیں، آپ مجھ سے بات نہ کریں. مجھے خود کہا، اب میں چپ ہو گیا. ماما سے کہیں اب مجھے لائف انجوائے کرنے دیں. ماما نے تو کر لی اپنی لائف انجوائے. جب زندگی میں نماز ہوگی پھر اس نماز والی زندگی کو اولاد دیکھے گی. جب زندگی میں نماز ہوگی اور نماز کا فلسفہ ہوگا، اور وہ پھر نماز کے باہر بھی نماز میں ہوگا. وہ حج میں ہے تو حالت احرام میں ہے، اور احرام کی ساری پابندیاں ہیں. وہ حج کے بعد بھی احرام کی پابندیوں کو چند کے علاوہ برقرار رکھے گا. جو حلال ہے وہ استعمال کرے گا. باقی کسی کو تکلیف، رفث اور فسوق اور جدال. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں زبان سے تکلیف، فسوق کہتے ہیں گناہ صغائر اور کبائر، اور جدال کہتے ہیں جھگڑا، لڑائی. پھر یہ کہے گا حج کے بعد میری زندگی میں یہ 3 چیزیں اب آ گئی ہیں. یہ تراویح ہے جس پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تراویح ہے جس پہ پورے دھیان سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ تراویح ہے اور میرے رب کی یہ چاہت ہے. اور میرا رب یوں چاہتا ہے کہ میرے بندے اسی طرح میری غلامی کر، اسی طرح میرے قریب آ جا، اور اسی طرح مجھ سے پیار کر. یہ زندگی کا انداز ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے کے پرامن شہری بن کے زندگی کا دن رات
اور صبح شام گزارنا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے نماز سے لینا ہے, ہم نے تراویح سے لینا ہے, ہم نے روزے سے لینا ہے. کہ روزہ بھی یہی زندگی ہے کہ بس اب کھانا شروع کر دو, بس اب کھانا چھوڑ دو. نماز بھی یہی زندگی ہے, اب کھڑے رہو, رکوع میں چلے جاؤ اور اپنی جبین ماتھے کو ہمارے سامنے رگڑو, اب اٹھو, سلام پھیر دو, جاؤ اپنا کام کرو. یوں کام شروع کیا اور پھر عصر ہو گئی, آؤ ہمارے پاس آؤ, اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ, مغرب ہو گئی, اب جاؤ, عشاء ہو گئی, پھر آ جاؤ, پھر جاؤ سو جاؤ. زندگی رات تمہارے لیے ہے, حلال راہ چیزوں کو استعمال کرو, جاؤ, پھر صبح آ جاؤ ہمارے پاس. یہ جانا بلانا لانا آنا بلانا آنا, اس بات کے لیے دیکھو خیال کرنا. معاشرے میں لوگوں میں ایمان سوز ماحول ہے, نماز میں ایمان ساز ماحول ہے. یہ ایمان ساز ماحول بناتا جا تاکہ بنتا جا, اور بنے گا تو معاشرے میں امن ہوگا. تیرے بگڑنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا آ جائے گا. ایک بندے کے بگاڑ سے بگاڑ آتا ہے, ایک بندے کے بناؤ سے بناؤ آتا ہے اور سنگھار آتا ہے. نماز یہ چاہے, نماز ہمیں بار بار اس لیے بلائے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, امام ابن سیرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی اور روحانی علوم کے بھی ان میں خواب بھی تھے. خواب کی تعبیر میں ابن سیرین کا نام بہت آتا ہے, اور بھی ہیں لیکن ان کا نام بہت آتا ہے. ایک بہت بڑے صحابی, انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ یہی پڑھائیں گے. یہ تابعی ہیں اور اس وقت یہ جیل میں تھے. اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے فقیہ, اتنی بڑی ہستی, لیکن جیل میں تھی. پتہ کیسے چلا؟ بہت بڑے تاجر تھے, بہت مالدار تھے, اچھا پہنتے تھے, اچھا کھاتے تھے, لباس لاجواب تھا, زیتون کا کام کرتے تھے. زیتون میں مٹکے آئے تو ایک چوہا تھا, گلا ہوا تھا. فقہاء نے کہا کہ اب یہ گل گیا ہے. فرمایا کہ اس میں ایک ہی مٹکا ہے. فرمایا نہ, جو بڑا مخزن تھا, بڑے بڑے جو سٹور ہیں وہاں سے چھوٹے برتنوں میں آیا. کیا نہ معلوم کہ وہ وہاں مرا تھا یا یہاں مرا تھا, اب یہ پتہ نہیں. اب اس کا اثر سارے مٹکوں میں ہے, یہ صرف اسی میں ہے. چمڑے کے بنے ہوئے مٹکے ہوتے تھے بڑے بڑے. اور یہ سوچ, یہ خیال, یہ گمان کرتے کرتے کہا کہ سارے مٹکے گرا دو. اب جس تاجر نے مال دیا تھا, انہوں نے آگے بیچنا تھا, اس نے مال کا مطالبہ کیا. وہ تو تاجر تھے, پیسہ سرکل میں تھا, مال سرکل میں تھا. اب وہ مال وہاں سے آنا تھا تو ادھر دینا تھا, وہاں سے کیا آنا تھا, وہ تو زمین میں گیا, تیل سارا گر گیا. اس نے قاضی کے پاس جا کے مقدمہ دائر کیا. قاضی نے بلایا اور جیل میں ڈال دیا. قاضی بھی جانتا تھا یہ کون ہے, لیکن قاضی بھی کہتا تھا نہیں, اس وقت میرے سامنے عدل ہے. وہ ہستی, بڑے صحابی, جلیل القدر صحابی, جن کی انہوں نے وصیت کی اور پھر جیل سے نکالا گیا. جیل سے نکال کے اور ان کو جو ہے جنازہ پڑھوا کے واپس جیل میں بھیج دیا گیا. نماز نے زندگی کو سنوارا, نماز نے زندگی کو بنایا, نماز نے زندگی کے معاملات کو پرکھا. انہی کا واقعہ ہے. ایک بندہ نے ان سے معاملہ کیا اور آج سے آ کے بحث کرنے لگا, فلاں پیسے یہاں لکھے تھے, فلاں مال اتنا لکھا تھا, فلاں چیز اتنی لکھی تھی, آپ نے اتنا لکھا تھا. ان کے ساتھ والوں کو غصہ آیا, بہت آیا. ایک تحمل سے سنتے رہے اور ایک ایک چیز جا کے ثبوت کے طور پہ اسے دکھائی, لے گئے, کیا. اس کے بعد وہ کہنے لگا الحمدللہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بہتر پایا. میں مطمئن ہوں کہ آپ نے مجھے معاملات میں مطمئن کر دیا. تو نماز سے کچھ پانا ہے ہم نے, اور آج کے بعد فیصلہ کرنا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی, کہ نماز کے اندر کی زندگی کو نماز کے باہر لانا ہے. نماز کے اندر کے ماننے کو نماز کے باہر لانا ہے. وہ ماننا شادی کے نام پہ آ جائے, جتنی خوشیاں ہوں, جتنی بڑی خوشیاں ہوں, بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی, ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے, نماز کے اندر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانی ہے, اس کے رسول اور اللہ کی مانی ہے. اس طرح نماز کے بعد میری جتنی خوشیاں ہوں, نماز کے باہر بھی میری اپنی خوشیوں میں حالت نماز میں ہوں. میری غمی ہو, جتنا غم آ جائے, میں نے غم میں کیا کرنا ہے, میں حالت نماز میں ہوں. میں نے اپنا سفر کرنا ہے, میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے, اور میں نے بہت زیادہ مال بڑھانا ہے,
لیکن میں حالت نماز میں ہوں. میں اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح بہتر کروں گا کہ میں حالت نماز میں ہوں. میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے فیصلہ کر کے چلنا ہے. اور ساری دنیا اگر حالت نماز میں نہیں، ان کے معاملات اور ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد کی زندگی اور ہے، بازار کی زندگی اور ہے. ایک بندہ آیا درویش کے پاس، کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، آپ سے بیعت ہے، میری دکان ہے، میرا بیٹا ہے، میں کسی کو لینا نہیں چاہتا، سچ ہے، میں کہتا ہوں دکان میری خالی کر دے. سال ہر سال سے کہتے 5 لاکھ روپیہ لوں گا. ان کو بلایا، کہنے لگے یہ بات ایسے کہتے. اس نے کہا ٹھیک کہتے، میں نے مانگے ہیں. کیوں؟ اس نے ہماری بازار کا رواج یہی ہے. اس نے کہا ایک طرف بازار کا رواج ہے، ایک طرف اللہ رسول کی ترتیب ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھ نماز میں تو اللہ کی مانتا ہے، اس کے رسول کی مان. انہوں نے کہا جی وہ مسجد تھی، ہمیں زمانے کو بھی دیکھ کے چلنا ہے. اٹھ کے چلا گیا. اس نے کہا 5 لاکھ میں لوں گا، پھر دکان چھوڑوں گا. وہ نماز کی زندگی ہے، یہ نماز کے باہر کی زندگی ہے. یہاں میں نے اب معاشرے کو، ماحول کو دیکھ کے چلنا ہے، وہاں رواج کو دیکھ کے چلنا ہے. میں نے جب حالت نماز میں ہوگا پھر اس کی زندگی کے دن رات، شب و روز اور ہوں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو نماز کی حالت دیتے ہیں. جو حالت نماز میں ہوگا پھر اس کی نظریں کہاں اٹھیں گی، اس کی نظریں کہاں چکیں گے. اس کے ہاتھ بڑھنے ہیں تو کہاں بڑھیں گے، جہاں نہیں بڑھنے نہیں بڑھیں گے. اس نے کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اس نے کتنا سوچنا ہے، کہاں سوچنا ہے. یہ چیز میری زندگی میں بھی آ جائے. میں محتاج ہوں، آپ کی زندگی میں بھی آ جائے. آج شب جمعہ ہے شب جمعہ، اور رمضان کا شب جمعہ ہے. ایک شب جمعہ ہے، ایک رمضان کا شب جمعہ ہے. اور رمضان کی شب جمعہ کی افضلیت اور کمال بہت زیادہ ہے. اور یہ اس رمضان کا پہلا شب جمعہ ہے، اس رمضان کا پہلا شب جمعہ. ایک 2 نفل ہیں جو ہمارے اکابر سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور رمضان میں بھی پڑھایا کرتے تھے. ویسے ہر شب جمعہ میں یہ ہے، اس کی تخصیص رمضان کے علاوہ بھی ہے کہ ہر شب جمعہ میں صرف 2 نفل پڑھنے ہیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ 11 دفعہ. بس یہی 2 رکعت ہیں. مشکل ہے؟ بس 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اسی رات میں، شب جمعہ میں، رات کے پہلے پہر میں، رات کے آخری پہر میں جب سہولت ہو. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص قل ہو اللہ. سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اگر یہ درود پاک یہی پڑھنا ہے، نہیں آتا تو اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے. شیخ نے لکھا ہے، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے. شیخ نے لکھا ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 3 جمعے ہی نہیں گزرتے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا. 3 جمعے ہی نہیں گزرتے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہو جاتا. 2 رکعت نفل کون سی مشکل؟ کوئی ہے مشکل؟ پھر تیسری دفعہ پھر سن لیجیے. 2 رکعت نماز نفل، اور پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ 11 بار. سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو جائیں. کیا خوش نصیب آنکھیں ہوں گی، کیا خوش نصیب وہ دل ہوگا جسے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اور وہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو حضور کا دیدار روز نصیب ہوتا ہو، روز نصیب ہوتا. میں اپنے شیخ کی کیفیت کو دیکھ لیتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا جب ان کے اندر جلال ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ آج دیدار نہیں ہوا. ان کی کیفیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ آج دیدار ہوا ہے.
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیا خوش قسمت وہ آنکھیں، کیا خوش قسمت وہ دل جس کو آقا کا اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر نور چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور یہ مختصر سا ایک عمل ہے شب جمعہ کا، اسے زندگی کا اگر معمول بنا لیں، یہ میری طرف سے اجازت بھی ہے، مجھے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے، یہ میری طرف سے اجازت بھی ہے کہ ہر رمضان کی شب جمعہ میں اور ہر رمضان کے علاوہ کی شب جمعہ میں اس کو معمول بنا لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی ہے، دوسری رکعت میں 11 بار قل ہو اللہ ہے، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی ہے، بس۔ عمل مختصر ہے، تاثیر بہت ہے، طاقت بہت ہے، قوت بہت ہے۔ کل کو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے آقا کا دیدار کیا ہوگا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے مدینے والے کی زیارت کی ہوگی، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے مدینے والے کو اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اپنی زندگی کو ان موتیوں میں چمتے چمتے، اپنی زندگیوں کو ان موتیوں میں پروتے سموتے اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے۔ اور آج کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے صفت نماز کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ جو صفت نماز ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں، اپنے معاملات میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنی زندگی کی ہر ترتیب میں ہم نے صفت نماز کو لانا ہے کہ نماز کی جو اندر جو صفات تھی میری، وہ نماز کے باہر بھی وہی صفات ہوں۔ اسے کہتے ہیں صفت صلاۃ، صفت صلاۃ، صفت صلاۃ۔ اپنی زندگی میں یہ چیزیں میں نے لانی ہیں۔ جب یہ زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی تو پھر زندگی ایسی کامیاب ہوگی کہ بس رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت، اور پھر اس کی نسلیں پلیں گی، رزق بے بہا ہوگا۔ کیوں؟ یہ معاملات کا سچا ہے، یہ اخلاق کا سچا ہے، یہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں سچا ہے۔ اگر غم آیا ہے تو بھی یہ زندگی میں اس نے غم، آقا روئے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کو جھولی میں ڈال کے، حضور کے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 5 بندے پکڑنے والے ہوں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، عورتوں نے جو ہے ایک شور مچایا ہوا ہے، زندگی کا طوفان ہے، نہیں، روئے ہیں۔ حضور سے رونا ثابت ہے، غم ثابت ہے۔ اپنے بیٹے کی وصال پہ روئے ہیں، اپنی بیٹیوں کے وصال پہ روئے ہیں، اپنے چچا حمزہ کے وصال پہ جی بھر کے روئے ہیں۔ زندگی میں جینا مرنا آ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ پھر جینا مرنا آ جائے گا جب صفت صلاۃ پہ آئے گا، پھر کہے گا یہ غم آیا ہے، میں وہ زندگی کی ترتیب جو مدینے والے کی خوشیاں آئی ہیں، میری زندگی کی وہ ترتیب ہوگی جو آقا مدینے والے کی ہوگی۔ پھر خوشیوں میں بھی، پھر غموں میں بھی وہ زندگی اس کے اندر ہوگی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ مشکل تو نہیں؟ ہاں؟ یہ زندگی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، اور یہ نفل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ آسان فرمائے گا۔ یہ زندگی بھی مشکل نہیں، یہ نفل بھی مشکل نہیں، اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے گا، اور ہماری روحانی زندگی میں اللہ ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ نستغفر بیعت کا، اچھا جی، بیعت ہونے والے حضرات کون؟ بیعت ہونے والے حضرات ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بیعت کی
الفاظ پڑھاتا جاتا ہوں. جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت بھی کر سکتے ہیں. آج شب جمعہ ہے. جو پہلے سے حضرات بیت ہیں وہ بیت کی تجدید بھی کر سکتے ہیں. تو میں جو کلمات پڑھاتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں, دل ہی دل میں دہراتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. اللہ مبارک کرے بیعت ہو گئے. 3 تسبیحات کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, نماز با جماعت, اور ہمارے معاملات, اخلاق, معاشرت اس میں بہتری آتی جائے. اور سب سے زیادہ بیعت ہونے والوں کو فائدہ رابطے میں ہے. تسبیحانے سے رابطہ, درس میں رابطہ. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. درس ایک بہترین رابطہ ہے. نیٹ موبائل کے ذریعے مسلسل سنتے رہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما. شب جمعہ ہے اور رمضان کی ابتدائی شب جمعہ ہے. مسافر پردیسی ہیں, روزے کے نام پہ تھکے ہوئے, تیری محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے سخی شہنشاہیاں آئے ہیں. ان سب کی حاضری قبول فرما. ان کی برکت سے جہاں اور حضرات بیٹھے ان سب کی حاضری قبول فرما. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. در در کا محتاج نہ بنا, در در کا بھکاری نہ بنا. غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیر عطا فرما, عافیت عطا فرما اور برکتیں عطا فرما. جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. نستغفرک ونتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم. کل انشاءاللہ جمعہ ہے. 1 بجے جمعہ ہوتا ہے یہاں. جمعے کے بعد ایک خاص عمل ہے جو کہ بار بار کا آزمودہ ہے, بار بار کا آزمودہ ہے. انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا تقریباً 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ. اس کے بعد دعا مانگی جائے گی. اس میں اگر آپ حضرات تشریف ہو سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں. باہر والوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مقیم حضرات تو ہوں گے, وہ انشاءاللہ تعالی کل جمعے کی نماز کے بعد وہ عمل کیا جائے گا. میری چاہت یہ ہے کہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں, ان کی مشکلیں اللہ کے خزانوں سے دور ہو جائیں, حل ہو جائیں, اور ان کے مسائل حل ہو جائیں. ان کی زندگی کے جو بھی مرادیں لے کے آئے ہیں پوری اللہ کر کے جائیں. بس یہ چاہت ہے, یہ کوشش ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیر کے دن ہم سورۃ النساء پڑھیں گے ظہر کی نماز کے بعد. پیر کے دن اس کے بارے میں بھی آپ کو عرض ہے. وہ بہت زبردست عمل ہے کہ اس کو حفاظ کرام بھی مل بیٹھ کے جن کو ناظرہ خائیں وہ پڑھیں گے, پھر پانی پہ دم کریں گے, وہ پانی پھر تقسیم کر دیں گے. گھر کی زندگی سکون چین کے لیے انوکھا عمل ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی ایک عمل ہوگا جمعے کی نماز کے بعد, اس میں آپ حضرات شرکت کیجیے گا. جزاک اللہ. جی ہاں ہاں اچھا, وہ کل جو دعا بتائی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی ہے, وعافانی نہیں ہے, وعافینی ہے. جزاک اللہ. اس کی اصلاح ہو گئی ہے, میری بھی ہو گئی ہے, میں بھی محتاج ہوں. اچھا جی, جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں. ہاں پانی قریب تشریف لائیں اور ضرور آئیں. جو مقیم حضرات ہیں وہ اس وقت ضرور بیٹھا کریں, ادھر ادھر بالکل نہ جایا کریں. جو مقیم حضرات ہیں تھوڑا سا مزید صبر کر لیا کریں اور ضرور تشریف لایا کریں قریب انشاءاللہ. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ شب روز بہت اچھے. واقعی
اچھا ماشاءاللہ، روز کے اعتبار سے میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں روز کے اعتبار سے. آج 3 روزے مکمل ہوئے، باقی 27 روزے انشاءاللہ باقی ہیں. اب روز کے اعتبار سے کتنی ترقی کر رہے ہیں اس کو سوچیں. اخلاق میں، درگزر میں، عبادات میں، نظروں کی حفاظت میں، اپنے جذبوں کی حفاظت میں، اپنی طبیعت کو یہاں مائل کرنے میں ہم کتنا اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں اور کتنی ترقی کر رہے ہیں. روز کے اعتبار سے ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں یہ سوچیں. اگر تو ہم ترقی کر رہے اور ہمیں محسوس ہو رہا کہ فلاں وقت میں فلاں میری ناگواری آئی تھی میرے مزاج کے خلاف، اللہ کے لیے میں نے معاف کیا تھا، سمجھ لے ترقی ہوگی، مجھے ایک پھول لگ گیا، ایک بیج لگ گیا. ہم روز کتنی ترقی کر رہے ہیں. آج کتنے پارے پڑھے میں نے. ہر وقت مجھے سونے کا خیال کیوں ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. سو جاؤں، ٹیک مل جائے، اونگ مل جائے، سوتا بھی رہوں، بیٹھ کے بھی سوتا رہوں، لیٹ کے بھی سوتا رہوں. میری طبیعت سے یہ چیز کب جائے گی؟ اس کو سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. میں روز بروز کتنی ترقی کر رہا. میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں. تسبیحانے کی یادیں رہ جائیں گی. میں نے یہاں رمضان گزارا تھا. آپ حضرات بڑی قربانی خلوص سے تشریف لائے. ہم ترقی کتنی کر رہے ہیں اعمال میں، اخلاق میں، اور اپنی نیت پہ کتنی ترقی کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر کسی کی ناگواری پہ غصہ نہیں آئے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا کسی کی گری پڑی چیز جو ہے اس کو اٹھا کے ذمہ دار کو دے گا، اپنے پاس نہیں رکھے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا کسی کی بغیر اجازت کے بستر کو ٹیک نہیں لگائے گا، جوتے استعمال نہیں کرے گا. اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. اور جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا جو مل جائے گا کھا لے گا. میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. ایک درویش کہنے لگے میں تو وہ ہوں، کوئی ٹکڑا مجھے پھینک دے اس کی مہربانی ہے، مجھے تو دسترخوان پہ اتنا کھانا مل رہا، میں تو اس قابل نہیں تھا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر اپنی طبیعت اس کی اور انداز کی ہوگی. پھر یہ جھکا جھکا ہوگا، پھر یہ چھپا چھپا ہوگا، پھر یہ چلے گا بھی صحیح، ڈرے گا بھی صحیح. پھر یہ چلے گا بھی صحیح اور ڈرے گا بھی صحیح. پتہ نہیں میری قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں منہ پہ نہ مار دی جائے. ایک بزرگ تھے نماز کے بعد دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت نماز کے بعد منہ پہ ہاتھ؟ فرمایا اس لیے کہیں یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. پھر یہ چلے گا بھی صحیح، ڈرے گا بھی صحیح. پھر یہ ڈرتے ڈرتے چلے گا. پھر یہ مرتے مرتے زندگی گزارے گا اور مرتے دم تک گزارے گا انشاءاللہ. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا، اللہ 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 کی رضا کے لیے آئے گا، پھر اس کی چال، اس کے حال، اس کے کال، اس کی زندگی، اس کے صبح، اس کے شاموں میں بہت فرق ہوگا. علامہ ابن عابدین شامی جو یہاں علماء حفاظ قرآن بیٹھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. علامہ ابن عابدین شامی، ان کی کتاب کے بغیر اب بھی کوئی فتویٰ مکمل نہیں ہوتا. حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لائے اور شاہ غلام علی خلیفہ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے. نہ مرشد عالم ہے، نہ مرشد کا مرشد عالم ہے، اور اتنے بڑے فقیہ محدث کہاں سے؟ عرب سے دلی میں تشریف لائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی ہستی شیخ کی خانقاہ میں وقت گزارنے آئے ہیں، من کی تربیت کے لیے وقت گزارنے آئے ہیں. تو رکا بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں یا میں آ جاؤں؟ پر میں مرشد سے پوچھ کے بتاؤں گا. مرشد سے پوچھا تو فرمایا 40 دن کے لیے آپ کو تو میں نے روزہ رکھوایا ہے، خانقاہ کے اندر رہنے کا بھی، گفتگو کرنے کا بھی، فتویٰ بتانے کا بھی. یہاں تو فقیر بن کے رہیں، فقیر بن کے نہ رہیں. ایک ہے فقیر
اور ایک ہے فقیہ. فرق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رکا لکھا میرے شیخ نے اجازت نہیں دی. واپسی پہ جب شیخ اجازت دیں گے جاتے ہوئے آپ سے ملتا جاؤں گا. اور علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جب واپسی ہوئی اپنے وطن کی طرف تشریف لے جانے لگے تو پھر شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ کھڑے ہو کے ملے اور ماتھا چوما اور آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے آپ کی اسی چیز نے آپ کو عظیم بنا دیا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا آئے گا پھر اس کے اندر رخصت آئے گی. کہے گی اچھا کوئی بات نہیں, یہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی حرج نہیں, پتہ نہیں مجھ سے کتنی ہوتی ہے. پھر ایک ایک بات پہ اس کے اندر فتویٰ نہیں اٹھے گا. ایک ایک بات پہ ایک ایک بات. حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے. ان کی خانقاہ میں لوگ آتے تھے. ایک دفعہ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت آپ کی موجودگی میں لوگ کوئی مکروہ کر رہا, کوئی مکروہ تنزیہ ہے, کوئی حرام ہے, کوئی جو ہے شرک کر رہا, کوئی بدعت. اس نے مختلف باتیں کہیں. حضرت خاموشی سے سنتے رہے اور سنتے سنتے فرمانے لگے بھائی وہ تو تھا ہی بیمار, اس لیے آئے. بیمار یہ ہسپتال ہے, یہاں آ کے بیماروں جیسی حرکتیں کریں گے, اور اگر ہم نے انہیں یہاں سے نکال دیا تو پھر ہسپتال سے نکالنے کے بعد علاج کہاں ہوگا. ہمارے ہاں خواتین درس میں آئیں تو مجھے اطلاع ملی کہ بعض خواتین ایسے آتی ہیں جو یہاں تک ان کا جو ہے وہ چھوٹے سے شارٹ لباس ہوتے ہیں, تو آپ درس میں ان کے بارے میں کہیں. تو میں نے انہیں کہا یہ پلے گروپ ہے. بچوں کا نا ایک پلے گروپ ہوتا ہے. میری اہلیہ جو ہے نا اپنے بچے کا پیمپر بھی بیگ میں, گیند بھی بیگ میں, اس کی سوپ مالش ہو رہی, اور زندہ باد میرا بیٹا سارے جہان کو جو ہے فتح کرنے جا رہا, کھیل کھال کے آیا اور زندہ باد. پھر وہی بچہ ہے تو پھر اتنا بڑا بیچارہ بیگ اٹھا کے چلتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے. میں نے کہا پلے گروپ میں آنے تو دو. ابھی رات شادی, صبح کہنے لگے مبارک ہو جی بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, آنے تو دو. وہ شادی ہوئی نا تو اس نے بیوی کا گھونگھٹ اٹھا کے کہا واہ سبحان اللہ, کیا نام ہے ہمارے حضور کا؟ کہنے لگے ہمارے حضور کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا کیا فرمایا حضور نے؟ انہیں حضور نے فرمایا نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات. پریشان باہر گیا, کہنے لگا بھی سب وضو کر لو, اندر درس ہو رہا ہے. جب اللہ کی رضا ہوگی پھر مزاج میں رخصت ہوگی. پھر بڑوں اور اکابرین کی خانقاہوں میں زندگی کی ہر ترتیب میں ہر مسلک آتا تھا اور رخصت ہوتی تھی, ہر مزاج آتا تھا اور رخصت ہوتی تھی, پکڑ نہیں ہوتی تھی. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر لوگوں کے مزاجوں سے درگزر کر کے چلے گا, لوگوں کی طبیعتوں کی رعایت رکھے گا. ورنہ کچھ عرصے کے بعد رہتے رہتے اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سنو ایک واقعہ سناؤں. میں اس دن شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت میں بیٹھا تھا پچھلے جمعے والے دن غالبا. رات کو وہاں پہنچا تو میں پڑھ رہا تھا اور برس اندر مجھے سوچیں تھیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, کیا ہستی. بالا کوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا. جذبہ جہاد میں دلی کے ایک بہت بڑے عالم یہاں آئے. جہاد کے فضائل, جذبہ جہاد. اب ہوتا یہ ہے چند بار حج پہ گیا ہوں, اللہ لے جاتا ہے, وہاں بڑے بڑے علماء حج کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے کہ زندگی میں حج سے واسطہ ایک دفعہ پڑتا ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے لوگوں کے دم دلا کے دم نکال دیا تھا, ہر چیز پہ دم. تو وہ آئے, انہوں نے آ کے نا حالت جہاد میں احکامات بدل جاتے ہیں. یہ مونچھیں اگر لمبی ہو جائیں اور ہونٹوں کے اندر جائیں
اور بال بے ہمدم ہو جائیں، بے ترتیب ہو جائیں تو اس میں رخصت ہے. اور بھی کئی مسائل، جیسے حاجی کے ساتھ اگر میلہ ہے اور دھول ہے اور کپڑے میلے ہیں تو اس پہ فخر ہے. اس طرح حالت جہاد میں علماء سے پوچھیں، احکامات میں کچھ احکامات بدل جاتے ہیں، اس میں رخصت ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے نوٹ کرنے لگے کہ فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا. تو انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے یہاں فلاں بندے کو میں نے دیکھا تھا، اس نے مکروہ تحریمی کیا تھا، فلاں مکروہ تنزیہی کیا تھا، فلاں نے حرام کیا تھا، فلاں نے بدعت کی تھی. یہ بات ہے؟ کچھ دن چلتے چلتے ان کے اندر رخصت نہیں تھی، احکامات جہاد کے احکامات سے واقفیت نہیں تھی. آخرکار چلے گئے اور جا کے ایک فتویٰ لکھا کہ میں نے وہاں دیکھا یہ چیز یوں تھی، یہ چیز یوں تھی، یہ منکرات تھے، فلاں مکروہ تھا، فلاں تنزیہی تھی، فلاں تحریمی تھی، فلاں حرام تھا، فلاں. لکھ کے کہا میرے مطابق یہاں جائز نہیں. انگریز کے ہاتھ وہ فتویٰ آیا، اس نے کاپیاں کرا کے پورے برصغیر میں پھیلا دی. مخلوق 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور مجاہدین کو شہادت نصیب ہو گئی. یاد رکھیے گا، اس عالم کے اندر تھا اخلاص، لیکن اب یہاں اس اخلاص کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں نے بہت بڑی ہستی سے یہ بات لی ہے، اپنی طرف پہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بہت بڑی ہستی نے یہ بات لکھی ہے. پر میں اخلاص تھا لیکن اب اس اخلاص کی ضرورت نہیں تھی، اور اس اخلاص کی وجہ سے امت کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی بڑی ہستیاں شہید ہو گئیں. جو اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر درگزر کے راستے ڈھونڈے گا، معافی کے راستے ڈھونڈے گا. مخلوق کے ساتھ تعفو و تصفحو و تغفرو، اللہ کم بیشی زیر زبر کی معاف فرمائے، پھر یہ راستے تلاش کرے گا. ان تینوں کا لفظ پتہ کیا ہے؟ تعفو، معاف بھی کر دو، مٹی ڈال دو. تصفحو، تذکرہ بھی نہ کرو، کرے دو ہی نہ. تغفرو، اور بھول جاؤ. پھر پردے رکھے گا، پھر پردہ دریا نہیں کرے گا، پھر اس کے بیٹھ کے تذکرے بھی نہیں کرے گا. یہاں تو دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ ہسپتال ہے، آئے سارے مجھ جیسے ہیں بیچارے، کوئی بگڑا ہوا، کوئی سمرا ہوا، کوئی گرا ہوا، کوئی پڑا ہوا، پتہ نہیں اندر کا اس کے احوال پوچھیں. پہلے 100 غلطیاں تھیں، اب یہی دو رہ گئی، 98 ساری ختم ہو گئی. تجھے 98 کا تو پتہ نہیں، 2 کا پتہ ہے. اور کیا خبر اس کا اس حال میں خاتمہ ہو جائے اور کلمہ نصیب ہو جائے اور مجھے اپنا پتہ نہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، درگزر کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ یہ سمجھ لیں میری ترقی ہو رہی، یہ ترقی ہو رہی، یہ ترقی ہو رہی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں بیٹھ کے فرماتے تھے کہ میرے پاس عالم تربیت یافتہ کسی اللہ والے کی خانقاہ میں وہ بھی لے آؤ، اور ایک وہ ہے جو لے آؤ اس کی آنکھیں مٹکانے، کندھے اچکانے، اس کے ہاتھ پھیلانے، اس کی گفتگو کرنے کا انداز سے مجھے پتہ چل جائے گا کسی خانقاہ میں کسی کے ہاتھ تربیت یافتہ نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، فرماتے تھے کہ میرے پاس علم والے بھی آئے، علم کا غرہ لے کے آئے، جہالت پا کے گئے. میرے پاس علم والے آئے لیکن فقیر بن کے آئے، اللہ نے انہیں فقیر بنا دیا. حالانکہ حاجی صاحب خود عالم نہیں تھے. کتنے ہمارے اکابرین ہیں عالم نہیں تھے. شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ عالم تھے، سیامہ شیخ عالم نہیں تھے. تو اس لیے میری درخواست ہے، فقیر بن کے ہی فقیر بنتے ہیں، فقیر بن کے ہی فقیر اللہ بناتا ہے. پھر اللہ دل کا سینہ کھول دیتا ہے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ جن کے سامنے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے گھٹنے ٹیکے اور اللہ نے علم اور کشف کی دنیا عطا فرمائی، فرماتے تھے میں اپنے مرشد کے ہاں جب گیا پھر میں یہ بھول گیا کہ میں نے دارالعلوم سے پڑھا ہے، میں نے کہیں سے فتویٰ پڑھا ہے. بس پھر وہ جو فرماتے تھے اور وہی میں مان لیتا تھا.
فرمایا مانتے مانتے یہاں تک ہوا کہ اللہ نے خود میرے دل کی دنیا بھی کھول دی. مولانا امین اکاری صاحب ایک بزرگ تھے، میرے ان کے ساتھ کئی سفر ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے لگے میں حضرت کی خدمت میں ہو گئے، ہم چند دوست اور بیعت ہونے کے لیے گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم جا کے ان کے کشف کا امتحان لیں گے، اور حضرت کے لیے ہدیہ لے گئے. ہر مولوی اپنے لیے ساتھ ہدیہ لے گیا. حضرت نے ایک کا ہدیہ اٹھا کے رکھا، باقی ایک طرف کر دیا، اور کہنے لگے آزمائشیں نہ لیا کرو، امتحان نہ لیا کرو. میں نے اپنے مرشد کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا ہے اور اپنے آپ کو بے حیثیت کیا ہے. وہاں میں مولوی عالم حافظ قاری نہیں تھا، وہاں میں ایک فقیر تھا. مرشد کی نظر نے یہ دے دیا ہے کہ یہ حلال والا ہے، یہ حرام والا، لے جاؤ. تو اس لیے میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم ہی ہمیں لے ڈوبے. ہمارے بڑوں کی خانقاہوں کے کچھ نقشے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں کون، وہ ہستیاں کون، میری کیا اوقات ہے، لیکن میں ان کا خوشہ چین ہوں. ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے، سب فرقوں کو لے کے چلنا ہے، سب مسلک کو لے کے چلنا ہے، سب مذاہب کو لے کے چلنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، مریضوں کو بھی لے کے چلنا ہے اور تندرستوں کو بھی لے کے چلنا ہے. امت آج ٹوٹی ہوئی ہے، امت کو جوڑنے میں ذریعے کے طور پہ اللہ مجھے آپ کو قبول کر لے، درگزر کے ساتھ اور فقیر بن کے درگزر کے ساتھ. آپ کو علم ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈلوانے والا کون تھا؟ مرید تھا، کابل سے آیا تھا، حسن اس کا نام تھا. شیخ کی خدمت میں رہا. کچھ کشف کرامات کمالات ایسے تھے جو شیخ نے لکھے، اس کو سمجھ نہ آئے. جو ہم عصر مخالفین تھے ان کے پاس وہ چیزیں لے گیا. انہوں نے وہ چیزیں بہت بڑھا چڑھا کے بادشاہ اکبر کو بیان کی، اور اکبر بادشاہ نے اٹھا کے گوالیار کے قلعے کی جیل میں ڈال دیا. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم درگزر کرتے ہوئے چلیں، امت سے بھی، عالم سے بھی، حکمرانوں سے بھی، بادشاہوں سے بھی، رعایا سے بھی، امیر وزیر فقیر مشیر سب سے درگزر کرتے ہوئے چلیں. نکیر پکڑ نہ ہو. اور اس کے لیے پھر اگر کسی کو بے اصولی میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، غائبانہ اس کے لیے دعا کریں، سمجھانے کی کوشش نہ کریں. ہر بندہ یہاں سمجھانے کی کوشش کرے گا بیچارہ ٹوٹ جائے گا. کیا پتا وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کو ماں نے بھیجا، اس کو بیوی نے بھیجا. کل بھی ایک صاحب نے مجھے جاتے ہوئے رکا دیا، آگے پیچھے کوئی نام نہیں لکھا ہوا، کون ہے کیا ہے، بس میں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیجا، کوئی نمبر نہیں، کوئی رکا نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ نہیں، بس رکا اس نے دے دیا، میں نے پڑھ لیا. کس نے دیا تھا بھائی وہ رکا؟ رکا میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ رمضان سارا کا سارا اگر میں خطوں کے جواب دینا شروع کر دوں، اس لیے ہم نے یہ باکس لگوایا ہے، جس کا خط رکا ہے اسی میں ڈال دیں. تو میری آپ سے منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، میں بھی محتاج ہوں. ہم نے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو، ہر مزاج کو لے کے چلنا ہے. اس کے لیے سینے بڑے ہوں، ظرف بڑے ہوں، دروازے بڑے ہوں، تاکہ اونٹ بھی آ سکیں، ہاتھی بھی آ سکیں. چھوٹے دروازے نہ ہو اور کسی سے سوال نہ ہو، دل کا سوال بھی نہ ہو کہ اندر اندر یہ چیز مجھے دے دے، مجھے کھلا دے. زبان کا سوال بھی نہ ہو. باہر جانا بالکل نہ ہو. موبائل کو تو چلا کروا دیں، سب سے زیادہ موبائل کا روزہ رکھوائیں، خود بند رکھیں موبائل. ہماری شور شرابے سے کوئی متاثر نہ ہو. اپنا سامان سمیٹ کے، اپنی چیزیں سمیٹ کے، اپنی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھیں. اور اگر آپ ہمارے پاس کوئی کپڑے کی تھیلی ہو، جوتی اس میں ڈالی رکھی اور آئندہ کے لیے اس میں سے نکالی. کسی کے جوتے، کسی کا بستر ٹیک لگانے کے لیے، کسی کا جوتا استعمال کرنے کے لیے نہ ہو. بیت الخلاء میں جائیں تو لوٹا بہا کے آئیں، آنے والے کو تکلیف نہ ہو. غسل خانے میں جائیں تو آنے والوں کا خیال رکھیں. اور کارڈ آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں نے عرض کیا ہے، آپ شاہی مہمان ہیں، مدینے والے کے مہمان ہیں، تاکہ آپ کو اعزاز و اکرام کے لیے جو چیز ہے وہ آپ تک پہنچے. کارڈ صرف اس لیے
آپ کو خدا نہ خواستہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت کو اور بڑھانے کے لیے ہے۔ اپنے بستر کو سمیٹ کے لگائیں، آنے والے کو جگہ دیں، اور سونے کے وقت سو جائیں، ورنہ تعلیم کا وقت ہوگا، اجتماعی عمل ہوگا، پھر اونگ رہے ہوں گے۔ اور کوشش کریں اپنی نیند جتنی ہے پوری کریں، بے شک پوری کریں۔ بہت موقع ملتا ہے یہاں سونے کا، کیا موقع نہیں ملتا؟ بہت ملتا ہے، بلکہ بہت ملتا ہے۔ نیند پوری کر کے چپکے سے اٹھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، اور دوسرے کمرے میں جا کے وہاں حال نمبر 2 میں وہاں جا کے تلاوت، تسبیحات، ذکر، اور ذکر بالجہر نہ کریں یہاں انفرادی، کہ بندہ ذکر اونچا اونچا کرنا، لوگ سو رہے۔ ہماری تھوڑی تھوڑی احتیاط ہے، اپنے حلقے لگا کے نہ بیٹھیں، میں حکیم ہوں، میں عامل ہوں، میرا یہ کارڈ ہے، یہ رکھو۔ اپنے ایڈریس، اپنے پتے، اپنے حلقے لگا کے نہ بیٹھیں، بلکہ بھئی بس یہیں میں نے کہا ہے نا کہ فقیر بن کے جتنا فقیر بن کے ہماری زندگی کے دن رات گزریں گے، اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ سوال نہ ہو کسی سے، گری بڑی چیز کا خیال ہو کہ میری نہیں ہے، پانی کی احتیاط ہو، وضو کے لیے پانی بہت زیادہ استعمال ہو رہا، احتیاط سے پانی استعمال کریں، استنجے میں بھی، وضو میں بھی، غسل میں بھی، اور کھانے کو جتنا کھائیں بس اس کے بعد دسترخوان فوراً چھوڑ دیں گے، دسترخوان میں نہ بیٹھے رہیں تاکہ اوروں کو موقع ملے، اور دسترخوان بلایا جائے تو فوراً تشریف لائیں۔ افطار کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی ڈھونڈنا نہ پڑے، انہیں کہ میں تو رہ گیا تھا، میں تو باہر چلا گیا تھا، اب وہ دسترخوان سمیٹ دیا۔ انہیں پھر شکایت کی کہ میں یہاں آیا، مجھے تو کھانا ہی نہیں ملا۔ انہیں کہ جی جب کھانے کا وقت تھا آپ تو تھے ہی نہیں۔ اس نے کہا میں دوست سے ملاقات کرنے لگا، میں پیکج لگا کے بیٹھا ہوا تھا موبائل کا۔ اور سناؤ، اور سناؤ۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اچھا یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری ترقی ہے، اسی کا نام ترقی ہے۔ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کتنے مبارک عمل ہمیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ وہ عمل مل رہے جن کے ساتھ ہمارے اکابر کی سندیں ہیں۔ میں بعض اوقات کتاب کا نام دانستہ لیتا ہوں کہ یہ اشکال، یہ شک نہ رہے یہ کہاں سے لیا اس نے، جس میں ہمارے اسلاف کی 7 اسناد ہیں۔ ہمارے اسلاف نے وہ چیزیں ایسے نہیں لکھی، ان کی آزمودہ ہیں، بڑوں کی آزمودہ ہیں۔ یہ ترقی روز بروز ہماری ہوتی جائے، شکر ہو، شکوہ نہ ہو، کھانے میں، سونے میں، پینے میں، اٹھنے میں، ورنہ شکوہ کریں گے تو ہر چیزوں میں عیب نظر آئے گا، ہر چیز میں عیب نظر آئے گا، اور اگر شکر کریں گے ہر میں خوبی اور خیر نظر آئے گی، خوبی اور خیر نظر آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے نا؟ میری بھی یہ ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو جی فرمائیے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس تبرکات ہیں، اس کی زیارت؟ ہاں بالکل، آقا کے روضہ اطہر کے اندر کا غلاف بھی ہے۔ اچھا ابھی ایک تبرکات اور آئے ہیں، مجھے آپ نے اچھا کیا، آقا کے وہ تلوار جو توپ کاپی ترکی میں پڑی ہے، میں وہاں گیا تھا ترکی میں، وہاں دیکھ کے آیا، ہمارے ایک محسن ہیں، انہوں نے بالکل وہی تلوار بنوائی ہے، اتنا ہی وزن ہے، سب کچھ وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، صرف دھار نہیں ہے تلوار کی، وہ مجھے ہدیہ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی سلائی، وہ مجھے ہدیہ دیا۔ بردہ یمانی جس میں سخت دھاریاں تھیں، وہ بڑے بڑے فقہا بنوری ٹاؤن کے ان علماء نے وہ مجھے ہدیہ دیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو دیدار ہو جائے۔ کعبہ کے غلاف ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کے، اور حضور کے روضہ اطہر کے اندر کا غلاف جو جالیوں سے اندر کا غلاف ہے، سبز غلاف وہ ہے، اور تبرکات بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ترتیب بناتے ہیں، آپ نے اچھا کیا یاد دہانی کرا دی انشاءاللہ۔ اور کچھ سوال؟ ہاں جی،
کسی سے ساتھ مل کے صحیح کر لیں انشاءاللہ اچھی بات ہے. انمول خزانہ صحیح پڑھنا چاہیے, الفاظ صحیح ہوں. ہاں جی, اور کوئی سوال کسی کا؟ دیکھیں آپ کو موقع اس لیے دیتا ہوں, آپ حضرات کو اس لیے موقع دیتا ہوں کہ کوئی سوال ہو ہمارے درس کے بارے میں تاکہ آپ دل کی آواز بیان کر سکیں. جی اچھا, حال نمبر 2 میں قرآن کریم کم ہے, زیادہ رکھوا دیں. دیکھیں کم کی بات ہے, ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے جی. رحل بھی کم ہے, پھٹیاں بھی کم ہیں, قرآن کریم بھی کم ہے, رحل بھی کم ہے. اور کوئی بات؟ جی کیا وہ کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی, تو آج آپ نے مجھ سے تو پوچھا حکیم صاحب ہوں گے. ابھی گلی میں آ رہا تھا نا, تو مجھ سے پوچھا حکیم صاحب ہیں. آپ نے مجھ سے تو پوچھا تھا. ابھی میں لوگ کھڑے ہو کے مجھ سے حکیم صاحب کی باتیں کرتے ہیں. اچھا پھر کیسے ہیں, ان سے دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ میں کیا ہو بھی جاتے ہیں, اللہ کا جس کا حکم ہے. کیسے ہیں, لوٹتے تو نہیں؟ میں نے کہا لوٹتے تو ہیں. اچھا کیسے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, کس طرح کس طرح ہیں؟ لوگ مجھ سے کھڑے ہو کے اس طرح درویش باتیں کرتے ہیں, میں پھر ان سے باتیں کرتا ہوں. ایک مائی کہنے لگی ہاں نہیں یہی یقین ہے. اس نے سمجھا کوئی حکیم ہوگا 70 سال کا, 80 سال کا, 2-4 بندے بلا کے لائیں گے. ابھی میں ناران میں گیا نا, تو نے کہا پیر صاحب آ رہے ہیں. ناران میں پیر صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں. لوگ دیکھے, میں چپ کر کے جا رہا, وہ پیچھے دیکھے بھی پیر صاحب کہاں ہے. پیر صاحب آ رہے ہیں, ان کا درس ہے, پیر صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں. اب میں بیٹھ گیا. جب میں اٹھا تو ایک بابے نے ایسے ایسے بولا, بابا میں سنے کہنے لگا اس سے کہو اصل پیر صاحب کو لے آؤ. اتنا وقت ہمارا نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے, وہ کرے, اصل پیر کو لے آؤ. جی آپ بات کیجیے. گزارش یہ ہے, یہ تو علماء سے پوچھے. ہمارے یہاں ہمارے مولانا کو اللہ برکت دے, یہ ان کا 12واں-13واں مصلی جو یہاں پڑھا رہے ہیں. طبیعت خراب تھی ان کی تجوید ان کی تلاوت بہت اچھی ہے, غلطیاں نہیں ہوتی. یہ 2-3 تراویحوں میں غلطیاں, ان کی طبیعت خراب. آج دیکھیں, آج محسوس کیا آپ نے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ باقی آپ کہتے ہیں اتحیات ہم پوری نہیں پڑھ پاتے, اتحیات پوری نہیں پڑھ پاتے, تو اس کے لیے بھی ان سے عرض کیا جائے گا. لیکن میں تو میرے خیال میں شاید میں تیز پڑھتا ہوں یا اور بھی ہے, اتحیات پوری ہو جاتی ہے, درود پاک بھی ہو جاتا ہے. تو مزید انشاءاللہ اور ترتیب بنائیں گے آپ. باقی حکیم صاحب سے ملاقات ہو گئی. حکیم صاحب سے ملاقات ہو گئی. حکیم صاحب ہوں گے بڑا. اچھا ویسے کس نے حکیم صاحب کو کس حلیے میں سوچا تھا, کوئی بتائے تو صحیح. حکیم طارق کیسا ہوگا, کوئی بتائے تو صحیح, کیا حلیہ ہوگا بتاؤ. بزرگ ہوں گے, سفید داڑھی ہوگی, اور موٹے بھی ہوں گے, پیٹ ویٹ ہوگا, ایسے نا. پورا بولو پھر. ہاں جی, آپ نے حکیم صاحب کو کس حلیے میں سوچا تھا؟ بوڑھے ہوں گے اور 2-4 خادم ساتھ ہوں گے, ہٹو بچوں کی آواز ہوگی.
صحیح بات. اور کسی نے کیا سوچا حکیم طارق کا حلیہ کیا ہوگا؟ ہاں سفید داڑھی ہوگی, ماما باندھا ہوگا, زیادہ عمر ہوگی. کتنی مثلاً اندازہ؟ 60 کے لگ بھگ ہوگی. اب میری کتنی ہے؟ ہیں 25 سال کا ہیں. اسی 13 رمضان میں انشاءاللہ 50 کا ہو جاؤں گا. اسی 13 رمضان میں ماشاءاللہ کہہ دو, اسی 13 رمضان میں 50 کا ہو جاؤں. ہاں جی ہاں ٹھیک. اچھا بھائی آخری بات, جی آخری بات یہ ہے, روز بیٹھ کے ایک بندہ گیا, اس نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت سے لوگ آ کے ایسے مصافحہ کیا, حضرت میں آپ کی خدمت میں پڑھنے آیا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. حضرت نے ایک لفظ فرمایا یہاں وقت گزارنا ہے ایماناً اور احتساباً. ایماناً اور بہت بڑی ہستی حضرت مدنی رحمت اللہ, بہت بڑی ہستی. ایماناً اور احتساباً کیسے؟ کامل ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے ہر پل کا حساب اپنا خود کرنا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بھائی کوئی پکڑو تار کو دیکھو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. فرمایا جس نے زندگی میں حساب شروع کر دیا اللہ موت کے وقت اس کے حساب کو آسان فرما دے گا. ایماناً اور احتساباً یہ وقت گزارنا ہے. تو آج کے بعد میں نے بھی آپ نے بھی اپنے ایمان کامل یقین ایمان کے ساتھ اور پھر گزرے وقت کو بیٹھ کے خود حساب کرنا ہے, کہاں مجھ سے غلطی ہوئی, کہاں میں نے لوگوں کے عیب دیکھے, کہاں بدگمانی کی, کہاں شک کیا, کہاں وسوسہ کیا, کہاں اعتراض کیا, کہاں مجھ سے نماز میں کوتاہی, کہاں اعمال میں کوتاہی, کہاں عبادت. یہ ہے ایماناً اور احتساباً. اس طرح میں بھی محتاج ہوں, اس طرح آپ بھی وقت گزاریں. جی احتساب میں دعا دی تھی کون سی؟ مجھے یاد نہیں, وہ تو میں اس وقت بیٹھا ہوتا ہوں تو میں نے کوئی بتا دی ہوگی, مجھے تو یاد نہیں. وہ درس ریکارڈنگ میں ہے, اس میں اگر آپ سن لیں گے تو وہ ہو جائے گی. درس ہوگا اور ریکارڈنگ میں ہم وہ نیٹ پہ ڈالتے ہیں. کیوں جی احتساب کا درس ڈال دیا ہے, نیٹ پہ ڈال دیا ہے, نیٹ والے بیٹھے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. حمد سکھر کے درس میں ایک حمد چلائی تھی, وہ نیٹ پہ ہے. ہاں اسی درس میں موجود ہے, درس میں ہے, نیٹ پہ ہے. ہاں ریکارڈ ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت.